اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23ویں پارے کا آغاز سورہ یاسین سے ہوتا ہے۔ 22ویں پارے کے آخر میں انبیاء علیہم السلام کی تائید کرنے والے مومن کا ذکر تھا۔ اس پارے میں اس مرد مومن کی تبلیغ کا ذکر ہے کہ اس نے بستی کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ اسی نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کے جانا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر میں کوئی اور معبود پکڑ لوں تو مجھے اس معبود کا کیا فائدہ کہ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ میرا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتے۔ بستی والوں نے اس کی دعوت قبول کرنے کی بجائے اس کو شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس پر اس شخص نے خواہش ظاہر کی کہ اے کاش میرے قوم کو پتہ لگ جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے۔ اس بندہ مومن کی شہادت کے بعد اللہ کی رحمتیں بستی والوں سے روٹھ گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو جو مقام ملتا ہے وہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ کاش دنیا والے ہمیں دیکھ لیں اور وہ بھی اسی طرح نیکی کے راستے پہ چل پڑیں۔ تو جو نیکیاں کرتے ہیں وہ تو وہاں جا کے خوش ہوں گے، اور جو رب کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا وہاں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعتراضات کا ذکر کیا ہے کہ کافر کہتے ہیں کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ ہماری ہڈیاں چور چور ہو چکی ہوں گی۔ فرمایا کہ وہی ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا، اور اس کو ہر قسم کی تخلیق کی پوری خبر ہے کہ کیسے پیدا کرنا ہے۔ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے ہمیں پورا انسان بنا دیا، چلنے پھرنے والا، بولنے والا، کھانے والا، اور اتنے بڑھ زیادہ کہ ہم رب کی زمین پہ رہ کے رب کی نافرمانیاں کرنے والے بن گئے۔ تو پھر جب ہماری ہڈیاں ہوں گی تب اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہمیں مکمل انسان بنا دے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ ویسے تو مجموعی طور پہ اس سورت کے 5 حصوں میں خلاصہ ہوتا ہے، 5 قسم کے اس کے مطلب ہیں۔ پہلا حصہ اللہ کے فرشتوں کے مختلف گروہوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور ان کے مقابلے میں سرکش شیطانوں کے گروہوں اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ کافروں کے بارے میں ان کے انکار اور قیامت میں ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے حصے میں انبیاء کرام جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ چوتھا حصہ شرک کی ایک بدترین قسم کا ذکر ہے، یعنی جنوں اور خدا یا فرشتوں اور خدا کے درمیان قرابت کا عقیدہ رکھنے والے، اور مختصر جملوں میں اس عقیدے کی اس طرح دھجیاں بکھیری گئی ہیں کہ اس میں معمولی سی بھی رمق باقی نہیں رہتی۔ 5ویں حصے میں اللہ تعالیٰ نے آخری حصے میں اس لشکر حق کی کفر و شرک پر فتح کا ذکر کیا ہے، یعنی اہل شرک اور نفاق رکھنے والے عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق کے مقاصد واضح کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت عطا کی، اور ان میں سے بعض ستاروں کو اللہ تعالیٰ آسمان کی خبریں چوری کرنے والے شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کچھ شیطان آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہاں جا کے وحی کی باتیں سنتے تھے، یا کوئی اور آج کل یعنی اس وقت
لوگوں کی تقدیر کے بارے میں سن کے تو آ کے نجومیوں کو الہام کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح شیاطین آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ انہیں ستارے مار کے بھگا دیتے ہیں۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہارے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا فرما بردار کہتا ہے بابا آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اسی لیے تو کہا نا کہ ابراہیم الذی وفا، رب کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پکار کے کہا قد صدقت رؤیا، آپ نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرما کر جہاں اخروی جزا کو ان کا مقدر بنا دیا، وہیں پر رہتی دنیا تک کے لیے بھی اس قربانی کو ایک مثال بنا دیا۔ اسی صورت میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ رسولوں میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 1,00,000 افراد کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے اللہ کی کثرت سے تسبیح کی اور دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس وظیفے اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دے دی۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اعتراض کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ واحد کی عبادت کا درس دیا اور باقی تمام معبودوں کی نفی کی، اور یہ بات مشرکین کو کسی طور بھی گوارا نہیں تھی۔ پھر جناب داؤد علیہ السلام کی حکمت اور قوت بیان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی دوسرے کے نصیب میں نہ آئے، بے شک تو سب سے بڑھ کے عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ جنات اور ہواؤں کو بھی آپ کے تابع فرما دیا۔ جنات آپ کے حکم پر عمارتیں، بڑے حوض اور جمی ہوئی دیگیں بناتے اور آپ کے حکم سے غوطہ خوری بھی کرتے۔ اسی طرح تیز ہوائیں آپ علیہ السلام کے حکم پہ صبح و شام 1 ماہ کی مسافت طے کرتے، یعنی وہ سفر جو 1 مہینے میں طے ہونا ہوتا وہ 1 دن میں ہو جاتا تھا ان سے۔ تو آپ کے دربار میں تمام چرند پرند کے نمائندے موجود ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت زیادہ انعامات کیے، لیکن آپ اس تمام انعام و اکرام کے باوجود اللہ کی بندگی میں مشغول رہے اور اپنی تمام تر توانائیوں کو اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت صرف کرتے رہے۔ اور جب بھی کبھی آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو آپ علیہ السلام اس مقام تک رسائی حاصل کرتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے۔ سبا کی ملکہ سے آپ کا جھگڑے کا اصل سبب یہی تھا کہ سبا بستی کے لوگ جو تھے وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ نے ملکہ سبا کو اپنے دربار میں بلایا اور توحید کی دعوت دی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیماری اور شفا کا بھی ذکر کیا۔ ایوب علیہ السلام بہت لمبے عرصے تک بیمار رہے اور اس بیماری نے آپ کو بے بس کر دیا۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اے پروردگار شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، آپ مجھ پر رحم فرمائیں، بے شک آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دیا، بیماری کو شفاؤں میں بدل دیا۔ وہ اللہ بہت قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
اس کے بعد سورہ زمر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، بس آپ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ مددگار تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اختلافات کا فیصلہ وہ خود فرمائے گا، اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے گمراہوں کو کچھ ہدایت نہیں دیتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے انسانوں کو 3 اندھیروں میں سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی گھاٹا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے آخرت میں گھاٹا دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آگ کا عذاب سہنا ہوگا، اور ان کے مقابلے میں جنتیوں کو ایسے بالا خانے ملتے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے بہترین بات کو نازل کیا جس کے مضامین میں ہم آہنگی اور تکرار بھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔